بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه. آج کا درس تفسیر ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور آیات اگرچہ زیادہ ہیں لیکن بائی ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً ان کی تفسیر کی جائے. سورہ البقرہ آیات 55 سے لے کر 59 تک، انشاءاللہ العزیز 4 آیات کی آج ہم قدر اختصار کے ساتھ تفسیر کریں گے، چونکہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے قصے سے ہے، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے کہ جن مراحل سے بنو اسرائیل کو گزرنا پڑا اور ناشکری کی سزا انہیں ملی مختلف آفات اور وبا کی شکل میں، انہی مراحل سے امت محمدیہ کو جب گزرنا پڑے تو وہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے دین کی نہ قدری نہ کریں، بلکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت اور اللہ کے نازل کردہ کتاب کی روشنی میں اپنے دینی اور دنیاوی مسائل کا فرمانبرداری اور اطاعت شعاری اور عبادت گزاری کے ذریعے حل تلاش کریں، تو تبھی جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت اور جنت جاویدانی کے حقدار بن سکتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی نافرمانی کے لیے کس طرح کے جتن کرتے تھے بنو اسرائیل، اور ہم اپنے آپ کو ذرا ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ موجودہ دور میں کلمہ گو مسلمان یا امت محمدیہ کے دعوے دار جو ہیں کیا کرتے ہیں. اگر کہیں واقعی یہی خصلتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو سچے دل سے توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اور اسلام کا جو معنی حقیقی یہی دین اللہ تعالیٰ کا ابتداء آفرینش سے اور انتہائی عالم تک ہے کہ استسلام للہ بالطاعہ، سبمیشن ٹو گاڈ. اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے وہ بلا چون چرا مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ نون میں نقطہ، بال کی کھال اور مطلب حبا کا قبا اور حبل کا جبل اور تل کا تال بنا کر اپنے آپ کو کام چوری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور بلا کسی عمل کے جنت کے امیدوار ہوں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، اور کہا کہ پہلے والے لوگوں کا بھی ہم نے امتحان لیا، فتنوں سے انہیں گزارا تاکہ ہم شکر گزاروں اور جھوٹوں کو تمہارے سامنے پرکھوا سکیں، ورنہ تو اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے کہ ہم تاکہ جھوٹوں سے سچوں کو پرکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہارے سامنے تم پر حجت قائم کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ابتداء آفرینش سے ازل سے علم ہے کہ کون شکر گزار مومن ہے اور کون نا شکرہ بے ایمان اور کافر ہے. تو اس سلسلے میں اب آغاز کرتے ہیں ان آیات کا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تو اللہ کا حکم ہے چونکہ تلاوت کلام پاک سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہم اعوذ باللہ سے آغاز کرتے ہیں یا تعوذ سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ان آیات میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ اس تورات پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان لے آؤ، اسے مان لو اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرو، جو حلال ہے اسے حلال سمجھ کر اللہ کا شکر کر کے اسے استعمال کرو، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کرو۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تو نہیں ایمان لانے والے، کیسے ایمان لائیں جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ یقیناً تمام انبیاء کی طرح موسیٰ نے بھی یہی کہا ہوگا کہ ایمان بالغیب مطلوب ہے، دیکھ کر تو سبھی لوگ جب اللہ کو دیکھ لیں تو پھر دنیا میں کوئی کافر رہ نہیں سکتا، اصل ایمان بالغیب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بھائی ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین پر۔ تو ان کام چوروں نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو تم اس وقت کو، اور اسے مخاطب یہود مدینہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے اور سچا نبی جانتے ہوئے بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے علی الایمان، اور ان پر اقرار کر کے ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ دل سے تو انہیں پتہ تھا سچا نبی ہے، جیسے قرآن اس پر شاہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے یہودیو تم یاد کرو اس وقت کو اذ قلتم یا موسیٰ، جب تم نے کہا، یعنی تمہارے آبا و اجداد نے، یہود نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لانے والے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ سامنے اللہ کو دیکھیں، جہارن نہارن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاخذتکم الصاعقہ، یعنی تمہارے آبا و اجداد جن کی نسل سے تم ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناگہانی بجلی نے آ کر مار ڈالا انہیں، اور تم یعنی تمہارے آبا و اجداد اس وقت دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی آفت کو ان پر کس طرح پڑی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے وہی مطالبہ کیا جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیے ہیں دین فطرت میں، اور جو دین فطرت کے خلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دنیاوی نظام ہے، تو ان کا مطالبہ اللہ سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایک مقررہ وقت سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور نہ اسی طرح کسی کے کہنے کی وجہ سے دنیا میں کوئی جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے یہودیو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اور مشرکین مکہ کے ذریعے الٹے سیدھے مطالبے نہ کرو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے دین اس تورات پر، شریعت پر ایمان لے آؤ۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی نازل ہوئی، آسمانی بجلی جس کو کہا جاتا ہے صاعقہ، اور یہ لوگ مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں زندہ کیا گیا تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے، تاکہ تم یقین آئے کہ یہ دنیاوی زندگی نہیں، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں زندگی دی تمہاری موت کے بعد۔ یہ حقیقی موت تھی یا یہ صرف نیند کی طرح نیابتی موت تھی، ان تفاصیر میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن مختصر تفسیر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت قرار دیا ہے، تو لہذا جو اہل علم اس کو کہتے ہیں کہ واقعی ہاں ان لوگوں کی موت آئی وہی صحیح ہے، کیونکہ قرآن کی آیات اس پر صریح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تمہیں زندگی دی تمہاری موت کے بعد، تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ اب تو تم شکر گزار بن جاؤ، اور اللہ رب العالمین کی اس قدرت پر کہ اللہ تمہیں جس طرح اب مار کر تمہیں زندگی عطا کی ہے، اسی طرح
قیامت کے ذریعے فنا کر کے دنیا میں موت کے بعد تمہیں زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ ایسا اس لیے کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت، اس دین کا پابند اور شکر گزار بنو کہ اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آخرت میں تمہیں نہیں پکڑ لے گا تمہاری صرف عقل کی بنا پر، بلکہ اللہ نے انبیاء بھیجے، شریعت بھیجی، حلال حرام کی وضاحت کی، اس کے لیے کتاب نازل کی اور کہا کہ اس کتاب کی روشنی میں تم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناؤ اللہ کی شریعت پر چل کر، تو تمہیں آخرت میں جنت ملے گی ورنہ جہنم۔ تو یہ ساری چیزیں واضح کرنے کے بعد اگر تم نہیں دین پر عمل پیرا ہوتے تو تم ناشکرے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم فرعون سے نجات کے بعد دریائے کلزم کو پار کر کے صحرائے سینا میں پہنچے، جو کافی حد تک نیچے تپتی ریت اور اوپر سے گرم آفتاب یا سورج۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے دوبارہ، کیونکہ بات پر یہ جو ہے نا نئے نئے مطالبات لے کر چلے آتے تھے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ کو سامنے دکھائیں، کبھی فلاں چیز فلاں غذا ہمیں پسند نہیں تو فلاں غذا کے لیے دعا کریں وغیرہ۔ نہیں، ہم تو جہاد نہیں کر سکے تھے، فَذَرْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھے بیٹھے بیت المقدس کی فتح چاہیے، آپ اور آپ کا رب جا کر عمالقہ سے، مشرکین سے جا کر آتش پرستوں سے لڑیں اور پھر ہمیں مہمان کے طور پر ارض مقدس یعنی فلسطین بیت المقدس میں بلائیں۔ تو اس طرح کے ان کے مطالبات تھے جو موجودہ دور میں اپنے آپ کو امت محمدیہ کے دعوے دار اور جانشین کہنے والوں کے بھی کوئی اس سے کچھ کام نہیں۔ تو اب سب گناہ تو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا ہم مسلمان نہیں؟ تو اب بنو اسرائیل بات پر اپنے مسائل لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آ جاتے، کبھی تنگ کرنے کے لیے اور کبھی تن آسانی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم فوراً چلے آئے موسیٰ کے پاس، آپ نے تو ہمیں مصر سے نکالا، اپنے ساتھ یہاں لائے، مصر میں ظاہر بات ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم وہاں پر اگرچہ غلام تھے فرعون کے لیکن اپنے گھروں کے اندر موجود تھے۔ تو اب صحرائے سینا میں نیچے تپتی زمین، ریت کی زمین پیروں کے نیچے، نفود اور ریت کے ٹیلے اور آسمان سے چلچلاتا ہوا آفتاب، تو آئے کہنے لگے کہ بھئی ہمیں تو سائے درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مطالبہ بھی میں نے پورا کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ دوسرا مطالبہ فوراً کہ بھئی ہم کام تو نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، یہاں صحرا میں کیا کام کریں گے، کیا کھیتی باڑی کریں گے، لہذا ہمیں کھانا پینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرسٹ کلاس کھانا تمہیں دیا گیا، پرندوں کا گوشت اور باقی کھانے میں اس کے علاوہ بالکل پھلوں اور میووں کی طرح حلوہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، صحرائے سینا کی چلچلاتی دھوپ اور ریت کی تمازت سے بچنے کے لیے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ جب بادلوں کا سایہ ہوتا ہے تو عجیب اتفاق ہے، اوپر سے جب آدمی کو خنک، سردی اور بھینی ہوائیں اسے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتی ہیں، وہیں بادلوں کے سائے سے یا درختوں کے سائے سے بھی ریت کے اندر ایک عجیب قسم کی خنک ٹھنڈک ہوتی ہے جس سے چلنے میں بھی مزہ، اور اس ریت پر سو جائیں تو وہ بہترین ایک فرش انسان کے لیے قالین سے بہتر آرام دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے تم پر بادل نازل کیے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوا یہ ایک قسم کا پرندہ ہے جس کو غالباً بٹیر یا پٹیری جیسا ہوتا ہے، اور من ایک قسم کا حلوہ جو آسمان سے نازل ہوتا تھا درختوں کے پتوں پر سے، یہ صبح جمع کر کے اسے گھر میں محفوظ رکھتے اور کھاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سائے میں لطف اندوزی کے ساتھ تم رہو، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ذکر، یہ پرندوں کا گوشت اور من تم کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے یہ جو تمہیں رزق دیا یہ انتہائی پاکیزہ رزق ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ القلم ممبر کل سامعین میں سے
جو ہے واقعی نام بھی سورہ بقرہ کی بلکہ شروع کی دوسرے ہی آیت سے غالباً لیا گیا ہے. تو ایک ممبر نے متنبع کیا، جزاکم اللہ خیر. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی قبولیت کے سلسلے میں اپنی امت کو ایک نصیحت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم دیا. اور وقال تعالی، وقال اللہ نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور آگے میں نے پڑھا تھا انی بما تعملون بصیر، صحیح اور آیت ایسے نہیں بلکہ انی بما تعملون علیم ہے، نہ کہ بصیر. تو اس کو آپ کل کا جو درس کی محفل تھی سوال و جواب کی، اس میں جو ہے نا تصحیح کرنے اپنے پاس. خیر، اللہ رب العالمین کا فرمان تھا کہ ہم نے من و سلوہ تمہیں دیا، جو پاکیزہ رزق ہے ہماری طرف سے، تم اسے کھاؤ. وما ظلمونا، ہم نے تم پر کبھی بھی ظلم نہیں کیا. جو تمہیں سزا اٹھانی پڑ رہی ہے وہ اللہ کی حکم عدولی، اللہ کی شریعت میں منمانی کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے نتیجے میں. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے تو بنو اسرائیل کو بہت کچھ دیا، لیکن وہ شریعت کی بغاوت کر کے اور منمانی کر کے اور شریعت میں بار بار دخل اندازی کر کے اور بے وجہ سوال کر کے کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو چور دروازے کے ذریعے کام چوری کا عادی بناتے اور عمل پیرا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات پر نہ ہوتے، جس کے نتیجے میں ان کو جو بھی سزا ملی، جیسے بچڑے کی بات کی وجہ سے آپس میں اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا پڑا وغیرہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، انما اہلک من کان قبلکم کثرت السؤال وقیل وقال ومنع آحاد. تم سے پہلے، اور مراد یہی ہیں، یہی بنو اسرائیل، تم سے پہلے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، برباد کیا چند چیزوں کی وجہ سے. کثرت سوال کی وجہ سے، بلا وجہ سوال، معلوم ہے پھر بھی سوال نبی کو تنگ کرنے کے لیے. وقیل وقال، اور زیر بکوہ کرنے، غیر ضروری گپ اور فضول باتیں، غیبت، چغلخوری، اس طرح کی چیزیں کرنے نے. ومنع ہاتھ، اور لے دینے، بھئی اسٹریٹ ورڈ ہو کر رہو، جو اللہ کا حکم آئے اس پر منہ عمل کرو، اور جسے منع کیا اس سے باز رہو. جو حلال کیا وہ کھاؤ، جو حرام کیا اس سے بچو. جو بھی حکم آ جائے اسے مانو. اس میں جو ہے نون میں نقطہ، بال کی کھال نکالو نہ، اور چور دروازے سے اپنے آپ کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے بچانے کی کوشش نہ کرو. تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس چیز نے پہلی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہلاک کیا. اور اب اے امت محمدیہ، میری امت، تم کیا کرو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب میں کسی کام کا تمہیں حکم دوں تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ اسے کرو اپنی استطاعت اور مقدرت اور قدرت اور انرجی، توانائی کے مطابق. جہاں نہیں تم سے ہو سکتا، یعنی مرض کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی اور سبب، تو ایسی صورت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جہاں کہیں بھی آپ کو نماز کا وقت ہو جائے، زمین پر نماز پڑھیں. پانی نہیں تو تیمم کریں. کسی بھی چیز پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں بھی معافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنا آپ کے لیے اپنے استطاعت کی حدود کے اندر ہے، اس سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں کیا. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو باز آ جاؤ. یہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا. کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ. کہا کہ اس طرح کے سوالات کیوں تم کرتے ہو؟ اگر میں کہتا ہر سال تو پھر ہر سال کرنا فرض ہو جاتا اور امت مشقت میں پڑ جاتی ایک آدمی کے غیر ضروری اور لا یعنی سوال کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. اب یہ جانا چاہتے تھے اپنے وطن، آباء و اجداد کا جو وطن ہے بیت المقدس، فلسطین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی
جب یہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں تو دال اور پیاز چاہیے، یہ کیا روز روز پرندے کا گوشت اور حلوہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اچھا چھوڑ کر ردی کا مطالبہ کر رہے ہو، تم عجیب لوگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودی تم یاد کرو جب ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو کہا کہ اس بستی یعنی بیت المقدس میں جہاد کرتے ہوئے داخل ہو اور وہاں جا کر آزادانہ طور پر شہر میں جو تمہیں پسند ہے اس طرح کی غذائیں کھاؤ، بے روک ٹوک اور خوش ذائقہ اور پر لطف غذائیں، وادخلوا الباب سجدا، اور جب بیت المقدس میں جاؤ تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ سے معذرت کرو کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تم میری مانو، اور یہی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کہا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو قریب ہے کہ سرگوشی سے پکاریں، دور ہے کہ بہت چیخ چیخ کر پکاریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے چاہو دعا کرو، میں قریب ہوں تم سے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ایک ہی شرط ہے مجھ سے دعائیں قبول کرنے کے لیے کہ میری مانو، میری شریعت پر چلو۔ یہی بنو اسرائیل کو کہا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور مزید تم میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مزید صالح اعمال کریں گے، فرائض سے زیادہ نوافل بھی، تو انہیں ہم اور زیادہ دیں گے۔ اب دیکھیے بنو اسرائیل جیسے موجودہ دور میں توحید کی جگہ اسلام کے دعوت داروں نے شرک کو بدل دیا، اور سنت کو بدل کر سنت کی تو توفیق نہیں، اور بدعات کو سنت کو ریپلیس کر کے اسی جگہ بدعات کو رکھ دیا۔ یہی بنی اسرائیل نے کیا۔ اب کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے بنی اسرائیل نے اللہ نے جو انہیں کہا تھا کہ اس طرح تم مجھ سے معافی مانگو، اسے بدل کر ایک اس طرح کے الفاظ اس کی جگہ لے آئے بدعت کے طور پر، اپنی منمانی کر کے شریعت میں جو ان سے نہیں کہے گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اب آسمان سے عذاب ان پر نازل ہوا، ان ظالموں پر جنہوں نے میری شریعت کو، میری تعلیمات کو بدل دیا تھا، جو میں نے حکم کرنے کے لیے دیا، میں نے انہیں یہ کہا کہ تم کو حطۃ، اے اللہ حط عنا خطایا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ اس کی جگہ پڑھنے لگے کہ حنطۃ فی سنبلۃ، کہ ہمیں بھائی گندم کے کھیت چاہیے یا غلہ چاہیے۔ تو الغرض تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان سے ان کے اوپر مار پڑی، ظلمن نہیں، ان کے فسق، گناہ، حکم عدولی اور شریعت موصی سے بغاوت کی وجہ سے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے کئی ایک چیز باعث عبرت ہے۔ مختصراً چند چیزوں کا ہم یہاں پر جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ دے گا۔ پھر آگے کہا ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت تھی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اسی طریقے سے ہم نے من و سلوہ جو تمہارے پاس تمہارے اوپر نازل کیا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں، عبد الرحمن ناصر السعدی تفسیر سعدی میں کہتے ہیں کہ من اور سلوہ اس قدر روزانہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راشن ملتا تھا جو ان کے لیے کافی ہوتا تھا، کم نہیں ہوتا کبھی بھی ان کے کھانے پینے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، اور اس طرح کا صحرائے سینا میں یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار انہیں ملتا تھا من و سلوہ، کہ جو بڑے بڑے اس زمانے کے ترقی یافتہ شہروں میں لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ لیکن اس نعمت کا اللہ رب العالمین نے شکریہ نہیں کیا، بلکہ سنگ دلی کے ساتھ نافرمانی اور روز اور آئے دن گناہوں میں ترقی کرتے رہے۔ ہر دن ایک نیا جرم، نیا گناہ، بدکاریاں۔ اگر قوم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں گے
تو لہذا اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان پر پھٹکار نازل کی. تو اب وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہاں دو صیغے ماضی اور مستقبل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ بنو اسرائیل یہ نہیں کہ ایک دفعہ ظلم کیا اور توبہ کر کے باز آگے، بلکہ توبہ کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی، کبھی توجہ ہی نہیں انہوں نے کی، بلکہ مسلسل گناہوں میں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں سرکشی کے ساتھ ڈٹے رہے اور روز افزوں ترقی کرتے رہے، جس کی بنا پر میری طرف سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہوا. یہاں پر چند باتیں ہیں ان آیات میں جو توجیحات ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ آدمی کو اس رزق پر اکتفا کرنا چاہیے جو اسے حلال ملے، کم ہی کیوں نہ ہو. اس لیے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد افلح، واللہ یعنی اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا وہ آدمی من اسلم جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت دی. جب لفظ اسلام اکیلا بولا جائے تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے. ورزق کفافا، اور اس کو ضرورت بھر کی روٹی روزی مل گئی، اب وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے کہ کس طرح کی مرغن غذائیں کھاتے ہیں. وَأَقْنَعَ اللَّهُ بِمَا رَزَقَ، اور جو اللہ نے اسے عطا کیا اس پر صبر و شکر اور قناعت عطا کی. اور اسی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی ظالم کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی سطوت و طاقت اللہ تعالیٰ چھیننے والا ہے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا. اور اسی طرح کتنے بھی کسی کے ہم میں سے آپ میں سے گناہ کیوں نہ ہو جائیں تو کثرت گناہ کو سامنے دیکھ کر نادم ضرور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھیں. جب بھی ہوش آ جائے کتنے بھی زیادہ گناہ کیوں نہ ہوں، پہاڑ جتنے، تو صدق کے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے کا. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، آخر تک ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اسی طرح اللہ رب العالمین کے بندوں پر یہ رحمت ہے کہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی مہلت دیتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی مہلت دیتا ہے اور صالح اعمال کرنے کی مہلت دیتا ہے، اچانک انہیں اپنی گرفت میں نہیں لیتا. اور جن سوالوں کا امتحان آخرت میں ان سے لیا جائے گا جس کے نتیجے میں جنت ملے گی، وہ سارے کے سارے سوالات اللہ تعالیٰ آؤٹ کر چکا ہے، اور ان سوالات کو دیکھ کر آپ کو جوابات کی تیاری صرف کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ کو بھی، جیسے بنو اسرائیل کے شرک کو بھی معاف کرتا ہے، بشرطے کہ آدمی توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے صدق دل سے توبہ کرے. یہ تھی آج 4 آیات جن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو انشاءاللہ دوسرے بدھ کو پھر درس تفسیر لے کر ملاقات کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات.